مارے گھٹنا پھوٹے سر۔ ایک نواب صاحب تھے، ان کے یہاں کچھ مہمان آ گئے۔ مہمانوں کے ساتھ کھانے پر اپنے دوسرے دوست کو بھی نواب صاحب نے بلا لیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر آپ کے سب ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنی اپنی بڑائی کی باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں اتفاق سے شکار کی بات چھڑ گئی، تو جس کے گھر میں یہ محفل جمی تھی اس نواب صاحب نے کہا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک روز شکار کو گیا، میری نظر ہرن پر پڑ گئی، میں نے اس کو جو گولی ماری تو وہ گولی ہرن کا سر توڑ کر اس کی کھری کو پھاڑتے ہوئے نکل گئی۔ ہرن کے پیر کی ناخن کو کھری کہتے ہیں۔ اس محفل میں ایک حق پرست آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نواب صاحب کے کہنے پر اعتراض کیا اور کہا کہ نواب صاحب، ہرن کا سر اوپر ہوتا ہے اور اس کی کھری نیچے ہوتی ہے، آپ کی گولی سر اور کھری دونوں کو کیسے زخمی کر سکتی ہے؟ اس کے سوال پر نواب صاحب سہم گئے، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ نواب کا ایک دوست اس کی ہاں میں ہاں ملانے والا بیٹھا تھا، اس نے نواب صاحب کی طرف سے جواب دینا شروع کیا اور نواب صاحب کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضرت جی، آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے، آپ نے جب ہرن کے گولی ماری اس وقت میری نظر ہرن پر تھی، جس وقت آپ کی بندوق سے گولی چھوٹی اتفاق سے اس وقت ہرن اپنی کھری سے سر کھجلا رہا تھا، اسی وقت گولی لگی تو سر پھوڑتے ہوئے کھری توڑ کر گولی چلی گئی۔ دوست کی طرف سے یہ جواب لاجواب سن کر نواب صاحب بھی حیرت میں پڑ رہ گئے کہ اس دوست نے میری بات کو صحیح کرنے کے لیے ایسا پھٹ بٹھا دیا کہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، خوشامد اور چاپلوس قسم کی درباریوں نے ہمیشہ نوابوں اور بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے حق و ناحق ہر فیصلے اور سچ و جھوٹ ہر بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی عاقبت برباد کی۔ یہ واقعہ اسی طریقے کی ایک مثال ہے جس سے یہ مثل مشہور ہوئی ہے کہ مارے گھٹنا پھوٹے سر۔